سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے نیشاپور غار میں عبادت شروع کر دی۔ دریا کے کنارے ظاہر ہے، دریا کے کنارے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنا سایہ بھی نظر آتا ہے اگر مغرب کی طرف بہتا ہے، لیکن فقہا کے نزدیک وہ سایہ معنی نماز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے کو سجدہ کر رہا ہے۔ کوئی شخص دریا کے کنارے نماز پڑھے یا دھوپ میں پڑھ رہا ہے، اس کو اپنا سایہ نظر آ رہا ہے تو اپنی شکل نظر آتی ہے پانی میں، مگر جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، ورنہ اولیاء اللہ دریا کے کنارے نماز نہ پڑھتے، دور جا کر پڑھتے۔ لہذا مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم سے میں نے پوچھا یہ جو شیشے لگے ہوئے ہیں اس میں بھی شکلیں نظر آتی ہیں، فرمایا کوئی حرج نہیں، بلا کراہت نماز جائز ہے، ورنہ یہ سارے الکوب کے شیشے کیوں لگاتے ہیں لوگ؟ مگر نادانی سے بعض لوگ یہ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے، اس طرح سے جرت کرتے ہیں، غیر عالم نادان ہیں، انگریزی داں، علم سے مس نہیں، فقہ سے مس نہیں، قدوری بھی نہیں پڑھی، نور الایضاح بھی نہیں پڑھی، ہدایہ بھی نہیں پڑھی، مگر کہتے ہیں صاحب یہ تو بالکل جائز نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ 7 پشت سے مفتی چلے آ رہے ہیں۔ ریڑھی بیچنے والا آلو وہ بھی اگر کہا ہے صاحب یہ تو جائز وائز نہیں ہے، کیا بات ہے؟ یہ اجرؤ علی الفتیہ اجرؤ علی النار، سرور عالم فرماتے ہیں جو فتویٰ مسئلہ بتانے میں جری ہوتا ہے اور علم نہیں ہوتا اس کو ایسا شخص دوزخ میں جانے کے لیے بہادر بنا ہوا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، کیا کیا جائے؟ جواب جاہلہ باشد خاموشی۔ تو حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کر رہے تھے، اتنے میں ایک وزیر آیا اور کہا یہ ملا کو کیا ہو گیا ہے، بادشاہ چھوڑ کر یہاں نفلیں پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ان کو کشف ہو گیا، فوراً سوئی اپنی دریا میں، کشف اختیاری نہیں ہے کہ جب چاہے کر لے، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو کبھی کرامت بھی دے دیتے ہیں۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اس کا منکر فاسق ہو جائے گا، کیونکہ بخاری شریف میں کرامت اولیاء کو خود سرور عالم نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک ولی اللہ رہتا تھا کہیں، اس نے قرضہ لیا اور جس سے قرضہ لیا وہ سمندر پار کہیں رہتا تھا، بہت دور، ہزاروں میل پر۔ قرضہ کا ادائیگی کا وقت جو تھا 3 مہینے کے بعد مثلاً ادا کر دوں گا، اتنے میں وہ تو تھے ہی نہیں۔ انہوں نے جلدی سے لکڑی لیا اور ایک اس میں پیسہ رکھا اور ایک پرچہ لکھا کہ یہ جب مل جائے آپ کو تو اپنا قرضہ وصول کر لینا، اور جا کے دریا میں ڈال دیا۔ اللہ سے کہا یا اللہ اس کو پہنچا دے جس کا قرضہ ہے۔ ہواؤں نے اس کو پہنچایا، وہ جن کا قرضہ تھا ان کو گھر میں لکڑی نہیں تھی، بیوی نے کہا آج گھر میں پکانے کو نہیں، وہ گئے دریا کنارے، دیکھا تو ایک لکڑی، وہی آنے والا، خوش ہو گئے، چلو بھائی بیوی کو دے دیں گے، کھانا پک جائے گا۔ جب اس پر ٹانگا لگایا ہو چیرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ خط اور اپنا روپیہ مل گیا، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے بھی سوئی پھینک دی، سوئی پھینکتے ہی کہا، حکم دیا، اے میری مچھلیوں سب کی سب میری سوئی لاؤ۔ 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر آ گئیں، 100,000 ماہیے اللہ ہی، معلوم فرماتے ہیں 1,00,000 مچھلیاں اللہ والی، 100 زنے زر برلبے ہر ماہیے، سونے کی سوئی سب کے منہ میں۔ فرمایا ڈانٹ کر میری سوئی لاؤ لوہے والی، پھر ایک نے غوطہ لگایا، لوہے والی لا دیا۔ وزیر وہیں بے ہوش ہو گیا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے تو اس کو ملا اور بیوقوف سمجھا تھا کہ بادشاہت چھوڑ کر یہاں آیا، مگر یہ سلطنت تو اب پہلے تو خشکی پر تھا خالی اس کی بادشاہت، اب تو یہ سلطان بحر و بر ہے، اب تو یہ خشکی و طریقہ بادشاہ ہو گیا، اللہ کے نام کے صدقے۔